ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسی سپر پاورز کی بات کریں گے جو دنیا میں اپنے اس وقت کے لحاظ سے انتہائی طاقتور مانی جاتی تھی اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کے لیے لڑا کرتے۔ ناظرین، یہ کوئی اور نہیں بلکہ دی گریٹ رومنز اینڈ پرشینز تھے، اور رومنز کے بارے میں تو قرآن بھی نازل ہوا کہ کیسے یہ پرشینز کے مقابلے میں جنگ جیتے۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ قرآن کی پریڈکشنز میں سے ایک پریڈکشن دی گریٹ رومنز امپائر کے بارے میں بھی تھی۔ رومنز جو اتنی بڑی سپر پاور تھا، پرشین امپائر کے ہاتھوں ختم ہونے ہی والا تھا کہ قرآن میں آیات نازل ہوئی کہ نہیں، جنگ تو رومنز ہی جیتیں گے، اور پھر وہی ہوا جو اللہ نے قرآن میں بتایا تھا، اور رومنز پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی۔ تاریخ میں رومنز امپائر ایک با اثر سلطنت بھی تھی، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا جیسے کہ آج کی سپر پاورز میں امریکہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جولائی ان کے ایک کنگ جولیس اور اگست ان کے دوسرے بڑے کنگ اگسٹس کے نام پہ رکھا گیا۔ قبل از اسلام کے آنے سے 300 سال قبل یہ رومنز بھی آپس میں بڑھ چکے تھے۔ پرشین امپائر نے موقع دیکھتے ہی ان کی عوام جو ان سے بہت تنگ تھی، ان کے ذریعے سے آدھی رومن امپائر کو اپنی امپائر کا حصہ بنانے میں کامیاب کیا۔ پرشین امپائر نے دیکھتے دیکھتے ہی ایجپٹ، سیریا اور فلسطین پہ اپنا قبضہ جما لیا، اور کرسچنز کی بہت ہی مقدس صلیب جسے وہ مانتے ہیں کہ اس پہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا تھا، پرشینز نے اسے اپنے اہم شہر مدین میں چھپا دیا۔ ناظرین، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اسلام بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور مکہ والے اس بات کو تنقید بنا کے بولتے تھے جیسے آگ کے پوجا کرنے والوں نے عیسیٰ کے ماننے والوں کو تباہ کیا، ہم بھی تمہیں تباہ کر دیں گے۔ جب پرشین کنگ خسرو نے رومن کنگ کو خط کے ذریعے یہ کہا کہ تمہارا سچا رب کہاں ہے، کیا اس نے تمہیں یا تمہاری مقدس زمین یعنی کہ یروشلم کو مجھ سے کیوں نہیں بچایا؟ ان مشکل حالات میں اللہ نے قرآن میں سورہ روم کو نازل کیا اور مسلمانوں اور رومنز کی کامیابی کی یقین دہانی کروائی۔ مکہ میں ان آیات کا مذاق اڑایا جانے لگا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو قرآن میں جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، اور وہ دن آ گیا۔ ہیراکلیس جو کہ رومن کنگ تھا، اس نے پوپ کی مدد سے پرشین امپائر کو ناردرن سائڈ سے سرپرائز دیتے ہوئے اٹیک کیا، اور پرشین جن کی آدھی سے زیادہ فوج کانسٹینٹینوپل یعنی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش میں تھی، پیچھے سے اٹھ کے انہی کے غیر محفوظ گھر اور قلعوں کو فتح کیا، اور پھر وہی ہوا جو رومنز کے ساتھ ہوا تھا۔ اس حملے کے بعد ناظرین، رومنز دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آدھی سے زیادہ پرشین امپائر میں قبضہ کر لیا، اور دوسری سائڈ پہ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، جن کی تعداد 313 بدری صحابیوں پر مشتمل تھی، فتح مکہ کیا، اور ایسے قرآن کی پریڈکشنز سچ ہوئی، اور پھر اسی کے ساتھ مسلمانوں کے بھی سنہری دور کا آغاز ہوا۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔